حکومت اور سلطنت حق تعالیٰ کے مقدسوں کی امت کو بخشی جائے گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب 7 باب 15 سے 27 آیات تک۔ اس وقت مجھے دانیال کی روح مجھ میں غمگین ہوئی اور میرے دماغی روتوں نے مجھے بے قرار کر دیا، تو میں ان میں سے ایک کے پاس گیا جو پاس ہی کھڑے تھے اور ان تمام باتوں کی حقیقت پوچھی۔ تو اس نے مجھے بتایا اور ان امور کی تعبیر مجھ سے بیان کی۔ یہ 4 بڑے بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے۔ پھر تعالیٰ کے مقدسین سلطنت لے لیں گے اور ابد تک بلکہ ابدالآباد تک اس کے مالک ہوں گے۔ تب میں نے چوتھے حیوان کی حقیقت جاننے کی خواہش کی جو باقیوں سے مختلف تھا اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، اور جو نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور باقی ماندوں کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور اس کے سر کے 10 سینگوں کی حقیقت اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور جس کے منہ سے تکبر کی باتیں نکلتی تھیں، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسین سے جنگ کرتا تھا اور ان پر غالب آتا تھا۔ اس وقت تک کہ قدیم الایام آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسین کا انصاف کیا گیا، اور میعاد آ پہنچی کہ مقدسین سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے یوں کہا کہ چوتھا حیوان زمین پر چوتھی سلطنت ہے اور وہ باقی مملکتوں سے مختلف ہوگی، اور وہ تمام زمین کو نکل جائے گی اور اسے لتاڑے گی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا جو پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو پست کرے گا اور حق تعالیٰ کی مخالفت میں باتیں بولے گا، اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو دکھ دے گا اور کثرت کرے گا کہ عیدوں اور شریعت کو تبدیل کرے، اور وہ 1 زمانہ اور 2 زمانوں اور نصف زمانے تک اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تب ارباب عدالت بیٹھیں گے اور اس کا اختیار اس سے لے لیا جائے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوں۔ لیکن تمام آسمان کے نیچے کی مملکتوں کی حکومت اور سلطنت اور عظمت حق تعالیٰ کے مقدسوں کی امت کو بخشی جائے گی۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہوگی اور تمام ممالک اس کی خدمت اور اطاعت کریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور اور اس کا جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے بنی آدم، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے اسرائیل، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے خداوند کے کہنوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے خداوند کے خادموں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے صادقوں کی روحوں اور جانوں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ اے عابدوں اور دل کے حلیموں، خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و تصریف کرو۔ جماعتی جواب: ابد تک
اس کی حمد و تصریف کر۔